اچھا دیکھیں اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ مریم صاحبہ کی تقریریں جو ہیں ان میں ان کا لہجہ کافی تلخ ہے، اور آپ کے جو لیڈرشپ پریس کانفرنس کر رہی ہے مودی کا یار ہے غدار پہ آ گئے ہیں. لیکن جو لوگ ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں آپ سمیت، ماضی میں آپ اپنی ہی لیڈرشپ پر اتنی تنقید کرتے رہے ہیں، خاص طور پہ جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں وہ نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں جو کچھ کہتی رہی ہے تو اس کو وہ یاد نہیں ہے. پیپلز پارٹی تنقید کر دیتی ہے تو وہ بڑے غصے میں آ جاتی ہیں، اور آپ جو کہتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں، شرجیل میمن کے بارے میں آپ نے بھی بہت کچھ کہا ہوا ہے. تو اب آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم پہ تنقید نہ کرو، تو یہ تھوڑی سی یہ بھی تو دیکھیں نا بات. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، ماضی میں جب بندہ لڑائی ہوتی ہے، ایک آدھ دفعہ میں نے وہ نظریاتی کی بات ہوئی تھی، بلاول صاحب نے کی تھی ایک ہوئی تھی، میں کبھی مجھے بلو دا بیلٹ آپ کسی لیڈر کے بارے میں نہیں دکھا سکتے. میں تو پی ٹی آئی میں بھی رہا ہوں تو ان نون لیگ کو ڈیفینڈ ہی وہاں آپ کو پتہ ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھیں میری بات سن کہ جو آج کل پنجاب گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے بارے میں باتیں کری، یہ باتیں آپ نے بھی تو کی ہیں. دیکھیں میں میری بات سنیں، نون لیگ ہو یا پیو پارٹی ہو، چھوڑ دیں ہمارے لفظی گولہ باری کو. ایک تو روایات سے نیچے میں سمجھتا ہوں بلو دا بیلٹ جو سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ ہو رہا ہے، جو انہوں نے چائنا ٹاور میں ایک جی بریگیڈ بٹھایا ہوا ہے، یہ چائنا ٹاؤن میں، اچھا ہاں انفارمیشن منسٹری کی، جو ان کا ایک حذیفہ ہے وہ جو ایس اے ٹو پرائم منسٹر ہے، جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں، جو لاہور میں ان کا سوشل میڈیا کی ونگ بیٹھا ہوا ہے، جو انہوں نے سندھ کے وزراء کے بارے میں، میرے بارے میں، سب لوگوں کے بارے میں یہ کرتے رہیں. خدا کے لیے سیلاب زدہ علاقوں کی ہیلپ کر دیں، کوئی میکنزم دے دیں، ہمارا گندم ہمارا آٹا خیبر پختونخوا والے پختونوں کو کھانے دیں، ان کو بھوکا نہ ماریں، پنجاب کے کسانوں کو جکڑ کے نہ ماریں. ٹھیک ہے، آپ پنجاب کے کسان کو جکڑ کے مار رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو مرضی کریں. پیپلز پارٹی کے ساتھ 1988 سے 77 سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم نپٹتے رہیں گے ان سے، یہ ہم سے نپٹتے رہیں گے، نو پرابلم. پولیٹیکل لڑائی لڑتے رہیں گے، ریلیف تو دے دیں. اچھا آج تک میری بات سنیں کہ 1 مہینہ ہو گیا سیلاب آئے ہوئے، کوئی گورنمنٹ کا میکنزم آیا، کوئی فلڈ ریلیف کا، اچھا اس پہ بات گندم کے اوپر، اس کا جواب دیں گے، کوئی گرے ہوئے مکانوں کے چودھری اوپر. صاحب اس کا جواب دیں گے. لیکن طارق فضل چودھری صاحب ایک اور بھی بات کا جواب دیں کہ یہ ذرا سنیں کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کے بارے میں جو باتیں ماضی میں لوگ کرتے رہے ہیں تو اس پہ تو آپ بالکل بھی برا نہیں مناتے، لیکن ان کی تنقید پہ آپ بہت برا مناتے ہیں. ذرا سنیں جی. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو زبان کل تک را کے لوگ بولتے تھے، یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا، آج انڈین میڈیا خاموش ہے، نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. تو اس کی یہ یقیناً یہ پوری قوم کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اداروں کو نقصان کسی کو پہنچانے نہیں دیں گے. ان کی چیخیں بھی جلدی نکل گئی، ان کو اپنی چیخیں بھی سنبھال کے رکھنی چاہیے، بہت آنے والا وقت باقی ہے. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے شاید تحریک انصاف سے اتنی خوفزدہ اور ختم ہو چکی ہے کہ اب اس کو مریم نواز شریف کی لانچنگ سرمنی کے لیے محکمہ تعلیم پنجاب کے سہاروں کی ضرورت ہے، جو غلط ہے. اور طلبہ طالبات کا ٹائم جو ہے وہ ختم کر کے ان کو سیاسی جلسے کے لیے بٹھایا جاتا ہے. وہ اپنا مینیفیسٹو بتاتی ہیں اور سیاسی تقریر فرماتی ہیں جو قطعی طور پر غلط ہے. تو جی یہ تو ہوگی جناب ایک سائیڈ کی بات. اب ذرا دوسری سائیڈ کی بات بھی چند صاحب سے معذرت کے ساتھ وہ بھی سن لیں. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ندیم تم نے پارٹی کیوں چھوڑی؟ ندیم تیری پیپلز پارٹی میں عزت بڑی تھی. اگر نظریے کا نام شرجیل میمن ہے تو پھر میں معافی چاہتا ہوں. میں جب پیو پارٹی میں تھا تو میں اومنی گروپ کے اوپر سوال کرتا تھا، پوچھتا تھا. آج تو پیو پارٹی آپ کی اتحادی ہے، انہوں نے اپنے بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ، ضیاء الحق مائنڈ سیٹ کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی تو جیت ہے کہ بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ وہ بیٹھ گئے، یہ آپ کی جیت ہے. یہی میرا پیو پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے جنگ ہوتی تھی. تو طارق فضل چودھری صاحب یہ کیا مناسب ہے کہ آپ جب دوسری پارٹی میں ہوں تو جو مرضی کہیں نواز شریف اور مریم کو اور بلاول کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی، اور جب واپس اس پارٹی میں جائیں تو اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ سپوکس پرسن بن جاتے ہیں جو کہتے ہیں نواز شریف راہ کا ایجنٹ ہے. اس کو ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ آج تک اس خاتون نے نواز شریف سے پبلکلی معافی مانگی ہے؟ میر صاحب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب لوگ سیاسی جماعتیں بدلتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے میری نظر میں کہ آپ چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں، بجائے اس کے کہ جن لیڈرز کی تعریفیں کر کر کے اور ان کی قصیدے پڑھ کے آپ ایک جماعت میں رہیں اور اس کے بعد آپ جماعت بدل لیں تو پھر آپ کے الفاظ ان کے خلاف ہو جائیں. اس سے بہتر ہے سیاست چھوڑ دیں، گھر بیٹھ جائیں، زیادہ عزت دار کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی جماعت میں ہیں، دوسری کسی جماعت کی لیڈرشپ کے خلاف بات کریں
تو اس میں تہذیب، شائستگی ضرور رہنی چاہیے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں، آپ ذرا سنیں، وہ یہ ہے کہ آپ سخت سے سخت بات نا نرم الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں. سخت سے سخت اس کی گالی دینا ضروری نہیں ہوتا. لیکن جب آپ نواز شریف کو کہیں کہ نواز شریف را کا ایجنٹ ہے اور پھر وہی نواز شریف کی پارٹی کی سپوکس پرسن بن جائے تو کیا کریڈیبلٹی ہے آپ کی؟ نہیں، میں اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. کچھ انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے الزام اس وقت بھی چلیں. اس وقت وہ نہیں تھی، میری بہن ہے چھوٹی، جب وہ نہیں تھی ہماری جماعت میں تو شاید اس حد تک اس وقت بھی نہیں جانا چاہیے. پیپلز پارٹی میں تھی. نہیں تھی، میں نے کہا ہماری جماعت میں نہیں تھی. تربیت یافتہ لوگ، میں نے یہی کہا کہ ہماری جماعت جوائن نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی تھوڑا لمٹ میں رہنا چاہیے. اچھا، اب چند صاحب سے میں سوال کرتا ہوں. چند صاحب اور سیلاب کے حوالے سے میں اس کا جواب دینا میں ایک صرف منٹ میں سیلاب کے حوالے سے جتنا ریلیف کا کام پنجاب میں ہو رہا ہے، تھارو اسیسمنٹ اور اس کے ساتھ ریلیف گوڈز پہلے دن سے ایویکیو آپریشن سے لے کے ریہیبلیٹیشن آپریشن تک مثالی پروگرام ہے. آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے سارے سیلاب زدہ ایریا کا دورہ کیا تھا، ابھی دوبارہ خود دورہ کریں، کوئی نمائندہ بھیجیں، آپ کو پتہ لگے گا. نمائندہ کیوں بھیجوں، میں خود جاؤں گا. لیکن چند صاحب، میں نے یہ کلپ اس لیے چلائے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر جو مرضی تنقید کریں، جو مرضی کہتے رہیں، لیکن جب سیلاب کے معاملے پہ تنقید ہوئی ہے تو انہوں نے ایک پرسنل مسئلہ بنا لیا. دیکھیں، پہلے تو میں اپنے ذاتی وضاحت کروں گا. آپ نے میرا کلپ چلایا، میں آج بھی اس قائم ہوں کہ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ کے اتحاد کی قیمت ادا کرنی پڑی. میں پہلے بھی کہتا تھا، آپ کہتے ہیں یہ بھٹو کے قاتل ہیں. نہیں، میں دیکھیں، قاتل ضیاء الحق مائنڈ سیٹ نہیں، بھٹو شہید کو قتل کیا تھا، اس میں آپ گواہ ہیں. آج بھی ضیاء الحق مائنڈ سیٹ بی بی شہید کا قاتل ہے، اور آج بھی پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق مائنڈ سیٹ ہی رگڑ رہا ہے. میں آج بھی قائم ہوں اپنے کلپ پہ. ٹھیک ہے، آپ جتنی مرضی چلا لیں، میں آج بھی قائم ہوں. ٹھیک ہے. ایز اے انفارمیشن سیکرٹری میں اپنے الفاظ کے ساتھ کھڑا ہوں. رہ گئی بات دوسری، اومنی بات کی آپ نے. جب اومنی کی ملوں کا زرداری صاحب کی موجودگی میں پوچھ لیجئے گا، گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ جو ہوا، میں پارٹی کے اندر بات کرتا تھا، یہی بات میں نے کی. میں نے کبھی پارٹی کے لیڈر کو یا نون لیگ کے کسی لیڈر کو گالی نہیں دی، کبھی خواہ مخواہ را کا ایجنٹ نہیں یا سی آئی اے کا ایجنٹ نہیں بنایا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پانچواں بندہ کسی نہ کسی کا ایجنٹ ہے، لیکن ہم نے نہیں کیا. رہ گئی بات اب سیلاب زدہ علاقوں کی. سیلاب زدہ، دیکھیں، اگر تو اچھی گورننس ہوتی، ستھرا پنجاب آج انہوں نے فنکشن کیا ہے. ہر تحصیل میں نے 6-7 سوال رکھے ہیں، ابھی میرے سوالوں کو آج تک جواب نہیں آیا. طارق فضل صاحب یہاں کے ایم این اے ہیں، یہ روز گزرتے ہیں. راول ڈیم پہ 1 ارب کا ریسٹ ہاؤس بن رہا ہے. 1 ارب کا ریسٹ؟ 1 ارب لگ چکا ہے. اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرے اوپر پیکا ایکٹ لگائیں. نہیں، میں لائیو کہہ رہا ہوں بھائی، ہم پیکا ایکٹ کو نہیں مانتے. پنجاب والے بار بار دھمکیاں دیتے ہیں نا. اریگیشن کا ریسٹ ہاؤس ہے، ہائی وے ڈپارٹمنٹ لگا رہا ہے. پنجاب ہائی وے کون ڈپارٹمنٹ بنوا رہا ہے؟ پنجاب حکومت. اچھا، چیف منسٹر صاحبہ. اچھا، 1 ارب لگ چکا ہے. یہ ریکارڈ اٹھا کر تو بھائی وہ کہتی ہے نا، ہلکا ڈاکٹر طارق فضل کا بنتا ہے. وہ کہتی ہیں اچھا میری بات سنیں، میرے پیسے میری مرضی. آپ نہیں، یہ عوام کے پیسے ہیں. غریب، آپ سیلاب زدہ علاقوں کی پہلے ہیلپ کریں، پھر جلسے کریں. پہلے جلسوں پہ پچھلے 24 جو مارچ 24 سے لے کے جون 25 تک 9 ارب کا پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ ہے جو میڈیا کے اوپر لگایا ہے. اس میں سوشل میڈیا شامل نہیں ہے. اور ایک صحافی جو ہیں وقار ستی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو 10 لاکھ ایک ٹویٹ کے 10 لاکھ آفر کیے گئے. 5 لاکھ تو لوگوں کو موومنٹ بہت سارے ٹویٹ کو آفر کیا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک ٹویٹ کریں، آپ کو 10 لاکھ روپے دیا جائے گا. یہ وقار ستی صاحب نے کہا.